اب دیکھتے ہیں اسلام کے فوائد۔ آؤ اب ایک نظر یہ بھی دیکھو کہ اسلام کا طریقہ اختیار کرنے میں کیا فائدہ ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ اس جہاں میں ہر طرف خدا کی خدائی کی نشانات پھیلے ہوئے ہیں۔ کائنات کا یہ عظیم الشان کارخانہ جو ایک مکمل نظام اور ایک اٹل قانون کے تحت چل رہا ہے، جو اس بات پر گواہ ہے کہ اس کا بنانے والا اور چلانے والا ایک زبردست فرما رواں ہے جس کی حکومت سے کوئی چیز سرتابی نہیں کر سکتی۔ تمام کائنات کی طرف، خود انسان کی طرف بھی یہی ہے کہ اس کی اطاعت کرے، چنانچہ بے سمجھے وہ رات دن اس کی اطاعت کر رہی ہے، کیونکہ اس قانون قدرت کے خلاف ورزی کر کے وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ بالکل، لیکن خدا نے انسان کو علم کی قابلیت، سوچنے اور سمجھنے کی قوت اور نیک و بد کی تمیز دے کر ارادے اور اختیار میں تھوڑی سی آزادی بخش دی ہے۔ اس آزادی میں دراصل انسان کا امتحان ہے، اس کے علم کا امتحان ہے، اس کی عقل کا امتحان ہے، اس کی تمیز کا امتحان ہے، اور اس بات کا امتحان ہے کہ اسے جو آزادی عطا کی گئی ہے اس کو وہ کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اور اس امتحان میں کوئی ایک طریقہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ مجبور کرنے سے امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ امتحان میں جو سوالات کا پرچہ دینے کے بعد اگر تم کو ایک خاص جواب دینے پر مجبور کیا جائے تو ایسے امتحان سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بے شک تمہاری اصل قابلیت تو اسی وقت کھلے گی جب تم کو ہر قسم کا جواب دینے کا اختیار حاصل ہو۔ اگر تم نے صحیح جواب دیا تو کامیاب ہوں گے اور آئندہ ترقیوں کا دروازہ تمہارے لیے کھلتا جائے گا، اور اگر غلط جواب دیا تو ناکام ہوں گے اور اپنی ناقابلیت سے خود ہی اپنی ترقی کا راستہ روکو گے۔ بلکہ اسی طرح اللہ نے بھی اپنے امتحان میں انسان کو آزاد رکھا ہے کہ جو طریقہ چاہے اختیار کرے۔ اب ایک شخص تو وہ ہے جو خود اپنی اور کائنات کی فطرت کو نہیں سمجھتا، اپنے خالق کی ذات و صفات کو پہچاننے میں غلطی کرتا ہے، اور اختیار کی جو آزادی اسے دی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر نافرمانی اور سرکشی کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ یہ شخص علم اور عقل اور تمیز اور فرض شناسی کے امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اس نے خود ثابت کر دیا کہ وہ ہر حیثیت سے ادنا درجے کا آدمی ہے، لہٰذا اس کا وہی انجام ہونا چاہیے جو میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے علم اور عقل سے صحیح کام لے کر خدا کو جانا اور مانا، حالانکہ وہ ایسا کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ اس نے نیک اور بد کی تمیز میں بھی غلطی نہ کی اور اپنے آزاد انتخاب سے نیکی ہی کو پسند کیا، حالانکہ وہ بدی کی طرف بھی مائل ہونے کا اختیار رکھتا تھا۔ اس نے اپنی فطرت کو سمجھا، اپنے خدا کو پہچانا اور نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود خدا کی فرمانبرداری ہی کی اختیار کی۔ اس شخص کو امتحان میں اسی وجہ سے تو کامیاب نسبت ہوئی کہ اس نے اپنی عقل سے ٹھیک کام لیا، آنکھوں سے ٹھیک دیکھا، کانوں سے ٹھیک سنا، دماغ سے ٹھیک رائے قائم کی اور دل سے اسی بات کی پیروی کا فیصلہ کیا جو ٹھیک تھی۔ اس نے خدا کو پہچان کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ حق شناس ہے اور حق کے آگے سر جھکا کر یہ بھی دکھا دیا کہ وہ حق پرست ہے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص میں یہ صفات موجود ہوں اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہونا ہی چاہیے۔ جس آخری منزل پر اسے جانا ہے اس کو بھی وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے۔ اب وہ غور و خوض سے کائنات کے اسرار سمجھنے کی کوشش کرے گا، مگر ایک کافر کی طرح کبھی شک و شبہ میں، بھول بھلیوں میں گم نہ ہوگا۔ وہ سائنس کے ذریعے قدرت کے قوانین کو معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، کائنات کے چھپے ہوئے خزانوں کو نکالے گا۔ خدا نے جو قوتیں دنیا میں اور خود انسان کے وجود میں پیدا کی ہے ان سب کو ڈھونڈ کر معلوم کرے گا۔ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان سب سے کام لینے کے بہتر سے بہتر طریقے دریافت کرے گا، مگر خدا شناسی ہر موقع پر اس کو سائنس کا غلط استعمال کرنے سے روکے گی۔ وہ کبھی اس غلط فہمی میں نہ پڑے گا کہ میں ان چیزوں کا مالک ہوں، میں اپنے نفس کے لیے سائنس سے مدد لوں گا، دنیا کو زیر و زبر کر دوں گا، لوٹ مار اور شکست و خون کے اپنی طاقت کا سکہ سارے جہاں میں بڑھا دوں گا۔ یہ ایک کافر سائنٹسٹ کا کام ہے۔ مسلم سائنٹسٹ جتنا زیادہ سائنس پر عبور حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ خدا پر اس کا یقین بڑھے گا اور اتنا ہی زیادہ وہ خدا کا شکر گزار بندہ بنے گا۔ اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ میرے مالک نے میری قوت اور میری علم میں جو اضافہ کیا ہے اس میں میں اپنی تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے کوشش کروں گا اور یہی اس کا صحیح
شکریہ ہے۔ اسی طرح تاریخ و معاشرت، سیاست، قانون اور دوسرے علوم و فنون میں بھی ایک مسلمان اپنی حقیقت اور جدوجہد کے لحاظ سے ایک کافر کے مقابلے میں کم نہ رہے گا، مگر دونوں کی نظر میں بڑا فرق ہوگا۔ مسلمان ہر علم کا مطالعہ صحیح نظر سے کرے گا، صحیح مقصد کے لیے کرے گا اور صحیح نتیجے پر پہنچے گا۔ تاریخ میں وہ انسان کے گزشتہ تجربوں سے ٹھیک سبق لے گا، قوموں کی ترقی اور تنزیل کے اسباب معلوم کرے گا، ان کی تہذیب و تمدن کی مفید چیزیں دریافت کرے گا، ان کے نیک دل لوگوں کے حالات سے فائدہ اٹھائے گا اور ان تمام چیزوں سے بچے گا جن کی بدولت پچھلی قومیں تباہ ہو گئی۔ معاشیات میں جو دولت کمانے اور خرچ کرنے کے ایسے طریقے معلوم کرے گا جن سے تمام انسانوں کا بھلا ہو، نہ یہ کہ ایک کا فائدہ ہو اور بہتوں کا نقصان ہو۔ سیاست میں اس کی تمام توجہ اس طرف صرف ہوگی کہ دنیا میں امن و عدل و انصاف اور نیکی و شرافت کی حکومت ہو، کوئی شخص یا کوئی جماعت خدا کے بندوں کو اپنا بندہ نہ بنائے اور بندگان خدا کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے۔ قانون میں وہ اس نظر سے غور کرے گا کہ عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے حقوق مقرر کیے جائیں اور کسی صورت سے کسی پر ظلم نہ ہونے پائے۔ مسلم کے اخلاق میں خدا ترسی، حق شناسی اور راست بازی ہوگی۔ وہ دنیا میں یہ سمجھ کر رہے گا کہ سب چیزوں کا مالک خدا ہے، میرے پاس اور سب انسانوں کے پاس جو کچھ ہے خدا ہی کا دیا ہوا ہے، میں کسی چیز کا حتیٰ کہ خود اپنے جسم اور جسمانی قوتوں کا بھی مالک نہیں ہوں۔ سب کچھ خدا کی امانت ہے اور اس امانت میں تصرف کرنے کا جو اختیار مجھ کو دیا گیا ہے اس کو خدا ہی کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ ایک دن خدا مجھ سے اپنی یہ امانت واپس لے لے گا اور اس وقت مجھ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ بالکل یہ سمجھ کر جو شخص دنیا میں رہے گا اس کے اخلاق کا اندازہ کرو۔ وہ اپنے دل کو برے خیالات سے پاک رکھے گا، وہ اپنے دماغ کو برائی کی فکر سے بچائے گا، وہ اپنی آنکھوں کو بری نگاہوں سے روکے گا، وہ اپنے کانوں کو برائی سننے سے باز رکھے گا، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تاکہ اس سے حق کے خلاف کوئی بات نہ نکلے، وہ اپنے پیٹ کو حرام کے رزق سے بھرنے کے بجائے بھوکا رہنا زیادہ پسند کرے گا، وہ اپنے ہاتھوں کو ظلم کے لیے کبھی نہ اٹھائے گا، وہ اپنے پاؤں کو برائی کے راستے پہ کبھی نہ چلائے گا، وہ اپنے سر کو باطل کے سامنے کبھی نہ جھکائے گا، خواہ وہ کاٹ ہی کیوں نہ ڈالا جائے، وہ اپنی کسی خواہشات اور کسی ضروریات کو ظلم اور ناحق کے راستے پر کبھی نہ پورا کرے گا، وہ نیکی اور شرافت کا مجسمہ ہوگا، حق اور صداقت کو ہر چیز سے زیادہ عزیز دیکھے گا اور اس کے لیے اپنی ذات کے ہر فائدے اور اپنے دل کی ہر خواہشات کو بلکہ اپنی ذات کو بھی قربان کر دے گا، وہ ظلم اور ناراضی کو ہر چیز سے زیادہ پسند کرے گا اور کسی نقصان کے خوف سے یا کسی فائدے کے لالچ میں اس کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوگا۔ دنیا کی کامیابی بھی ایسے شخص کا حصہ ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی معزز اور شریف نہ ہوگا، کیونکہ اس کا سر خدا کے سوا کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں، اس کا ہاتھ خدا کے سوا کسی کے آگے پھیلنے والا نہیں۔ ذلت ایسے شخص کے پاس کیوں کر بھٹک سکتی ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقتور بھی نہ ہوگا، کیونکہ اس کے دل میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں اور اس کو خدا کے سوا کسی سے بخشش اور انعام کا لالچ بھی نہیں۔ کون سی طاقت ہے جو ایسے شخص کو حق اور راستے سے ہٹا سکتی ہے، اور کون سی دولت ہے جو اس کا ایمان خرید سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی غنی اور دولت مند بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہ عیش و پرست نہیں، خواہشات نفس کا بندہ نہیں، حسیر اور لالچی نہیں، اپنی جائز محنت سے جو کچھ کماتا ہے اسی پر قناعت کرتا ہے اور ناجائز دولت کے ڈھیر بھی اگر اس کے سامنے لگا دیا جائے تو اس کو حقارت سے ٹھکرا دیتا ہے۔ یہ اطمینان کی دولت ہے جس سے بڑی دولت انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی محبوب اور ہر دل عزیز بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہ ہر شخص کا حق ادا کرے گا اور کسی کا حق نہ مارے گا، ہر شخص سے نیکی کرے گا اور کسی کے ساتھ برائی نہ کرے گا، بلکہ ہر شخص کی بھلائی کے لیے کوشش کرے گا اور اس کے بدلے اپنے لیے کچھ نہ پائے گا۔ لوگوں کے دل اپنے آپ سے اس کی طرف کھینچے جائیں گے اور ہر شخص اس کی عزت و محبت کرنے پر مجبور ہوگا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کسی کا اعتبار بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہ امانت میں خیانت نہ کرے گا، صداقت سے منہ نہ موڑے گا، وعدے کا سچا اور معاملے کا کھرا ہوگا اور ہر کام میں یہ سمجھ کر ایمانداری برتے گا نہ کہ کوئی اور دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، مگر خدا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ایسے شخص کی ساکھ کا کیا پوچھنا، کون ہے جو اس پر بھروسہ نہ کرے گا؟ ایک مسلمان کی سیرت کو اچھی طرح سمجھ لو تو تم کو یقین آ جائے گا کہ مسلمان کبھی دنیا میں ذلیل اور محکوم اور مغلوب بن کر نہیں رہ سکتا، وہ ہمیشہ غالب اور حاکم ہی رہے گا، کیونکہ اسلام جو صفات اس میں پیدا کرتا ہے اس پر کوئی قوت غالب نہیں آ سکتی۔
بالکل بے شک اس طرح دنیا میں عزت اور بزرگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے بعد جب وہ اپنے خدا کے سامنے حاضر ہوگا تو اس پر خدا اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش کرے گا، کیونکہ جو امانت اس کے سپرد کی گئی تھی اس کا پورا حق اس نے ادا کر دیا، اور جس امتحان میں خدا نے اس کو ڈالا تھا اس میں وہ پورے نمبروں کے ساتھ کامیاب ہوا۔ یہ بڑی کامیابی ہے جو دنیا سے لے کر آخرت تک مسلسل چلتی رہتی ہے اور کہیں اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ اسلام ہے، انسان کا فطری مذہب۔ یہ کسی قوم اور ملک کے ساتھ خاص نہیں، یہ ہر زمانے اور ہر قوم اور ہر ملک میں جو خدا شناس اور حق پسند لوگ گزرے ہیں ان سب کا یہی مذہب تھا۔ وہ سب مسلمان تھے، خواہ ان کی زبانیں بھی اس مذہب کا نام اسلام ہو یا کچھ اور۔ بے شک